الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ وقال تعالی فاعلم انہ لا الہ الا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہ رب العالمین قابل ستائش اور قابل تعریف ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر کے بھیجا۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی بنایا ہے سب کچھ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ میرے بھائی، ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ صرف توحید 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 چلاتے ہیں اور بکتے ہیں، تو سوچا کہ آج میں آپ سب سے توحید کے اوپر کچھ گفتگو کروں اور بتاؤں کہ دیکھیں یہ جو توحید ہے نا، یہی اصل مقصد ہے دنیا کے اندر آنے کا، اور اسی توحید کی بنیاد پر مخلوقات پیدا کی گئی ہیں۔ اسی توحید کی وجہ سے ہی رسولوں کو بھیجا گیا ہے، کتابیں نازل کی گئی ہیں، اور جنت اور جہنم کا فیصلہ اسی کلمہ کے اوپر منحصر ہے۔ اسی کلمے کے بنیاد پر قوانین نافذ کیے گئے ہیں، ترازو قائم کیا ہے، اور لوگوں میں دو قسم ہو گئے ہیں اسی کلمہ کی بنیاد پر۔ تو توحید چونکہ اصل مقصد اور اصل ہدف ہے کہ توحید کو آدمی اپنائے اور شرک و بدعات خرافات سے آدمی بچے۔ توحید یہ بہت اہم ہے۔ توحید کی بنیاد پر ہی آدمی جنت میں یا جہنم میں جائے گا۔ اور توحید کہا اسے جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں اور اسماء اور صفات میں اللہ کو تن تنہا جانا جائے، ایک جانا جائے۔ تو یہ کلمہ توحید چونکہ اصل ہے، یہی بنیاد ہے، اور اسی کی وجہ سے کائنات کو اللہ رب العالمین نے سجایا اور سنوارا ہے۔ آسمان و زمین کی تخلیق اسی بنیاد پر ہوئی ہے، اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ زمین میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تعریف اس کی حمد کے ساتھ نہ بیان کرتی ہو۔ کوئی بھی چیز، انسان اور جنات کے علاوہ کوئی بھی چیز، شجر ہو، حجر ہو، جو کچھ بھی ہے، سب کچھ اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے، یہی وہ توحید ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بھیجا۔ یہی وہ توحید ہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے حجت قائم کرنے کے لیے کتابوں کو نازل کیا۔ جی، اسی کے بنیاد پر اللہ رب العالمین نے قوانین کو نافذ کیے، حلال اور حرام کو واضح کیا۔ یہی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سبوں کو یہی حکم دیا گیا کہ صرف میں ہی عبادت کا حقدار ہوں، لہٰذا میری ہی عبادت کرو، مجھے سے ہی دعا اور مناجات کرو، مجھے ہی پکارو،
میرے علاوہ کسی اور سے نہ مانگو۔ یہی وہ توحید ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے رسولوں کے ساتھ ساتھ کتابوں کو نازل کیا۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا اور اسی طرح سے کتابیں نازل کی اور میزان کو، ترازو کو قائم کیا تاکہ لوگ حق پر جمے رہے، عدل و انصاف سے حق کو تھامے رہے، حق و انصاف پر قائم و دائم رہے۔ یہی تو توحید ہے کہ جس کی دعوت سب سے پہلے دی جاتی ہے۔ یہ توحید اگر کسی کی صحیح نہیں ہے، اس کے اندر اگر توحید درست نہیں ہے، تو گویا کہ اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اسے ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ یہ توحید سے نفرت وہی شخص کرے گا جو کہ منافق ہوگا، جو کافر ہوگا، جو مشرک ہوگا، وہی اس کلمہ سے نفرت کرے گا، کیونکہ اس کلمہ کے بارے میں علم حاصل کرنا یہ اول فریضہ ہے۔ پہلی فرصت میں اس کلمہ کے بارے میں جاننا ہے۔ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اتنا جان لے کہ یہ جو کلمہ ہے اس میں دو رکن ہیں، ایک میں نفی ہے اور دوسرے میں اس بات ہے۔ یعنی لا الہ میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی برحق، معبود برحق نہیں ہے۔ الا اللہ میں اس بات ہے، پہلے جز میں انکار کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ الا اللہ میں یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی برحق معبود ہے، اسی کی عبادت ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ اور اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی دوسری صورت میں بیان فرما دیا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، کہ اللہ رب العالمین ہی حق ہے، اور اللہ کے علاوہ جن کی یہ عبادتیں کرتے ہیں وہ سب باطل ہیں، معبودان باطلہ ہیں، جن کی یہ لوگ پرستش کر رہے ہیں، جنہیں یہ لوگ حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر کے یہ پکارتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہی عبادت کے حقدار ہے۔ تو اس کلمہ کو اگر کوئی آدمی اس کے تقاضوں اور شروطوں کے ساتھ اپناتا ہے تو اس کے لیے دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے اور آخرت کے اندر کامیابی ہے۔ آخرت کے اندر جنت ہے، دنیا کے اندر سر بلندی اور کامیابی اور کامرانی ہے۔ اگر اس کلمہ کو کوئی آدمی نہ سیکھ کر کے اس کلمہ کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کرتا ہے تو دنیاوی تعلیم میں چاہے وہ کتنوں آگے چلا جائے، کتنوں آگے پہنچ جائے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ کو اگر ایک آدمی نہیں جانتا ہے، اس کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھتا ہے، تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس صفر ہے، وہ زیرو رکھتا ہے۔ اس کلمہ کے بارے میں علم حاصل کرنا پہلی فرصت میں ایک مسلمان کے لیے خاص کر کے یہ ضروری ہے کہ اس کلمہ کے بارے میں جانیں۔ اور یہ جو کلمہ ہے یہ بہت اہم ہے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور اس کلمہ کو سمجھنا اور اس کلمہ کے سلسلے میں جو شروط ہے اس شروط کو جاننا ایک مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے، تبھی جا کر کے اس کے لیے کامیابی ہے۔ صرف زبان سے بولنے کا نام کہ ہم مان لیتے کہ اللہ رب العالمین ہمارا معبود ہے، لیکن عمل نہ کرے تو کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس کلمہ کو جاننا، اس کلمہ کے بارے میں معرفت حاصل کرنا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کی شہادت عرش والے نے خود اپنے بارے میں دی ہے، اور پھر فرشتوں نے دی ہے، اور پھر علم والوں نے دی ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ رب العالمین نے خود یہ گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور فرشتوں نے یعنی اللہ کے جو معزز مقرب بندے ہیں اس نے بھی گواہی دی ہے، اور پھر علم والوں نے بھی گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ کلمہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اگر زبان سے اقرار کرتا ہے تو سارے معبودان باطلہ کو اسے لات مارنا ہوگا، اسے چھوڑنا ہوگا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہوگی، اور اسی میں کامیابی ہے۔ اس کلمہ کو سمجھے بغیر
اس کلمہ پہ عمل کیے بغیر کامیابی حاصل کر ہی نہیں سکتا ہے۔ نجات اگر ہے تو صرف اسی کلمہ توحید میں ہے، اور یہی کلمہ توحید ہے جس کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر بہت کچھ آیا ہے، بہت کچھ اس کلمے کے سلسلے میں آیا ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے کہ جس کے لیے جن و انس کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے بیان فرما دیا کہ میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت ہو۔ اس کلمہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق ہے ہی نہیں، کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کلمہ کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کا معیار قائم ہے۔ کسی سے اگر آپ دوستی کریں گے تو اسی کلمے کے بنیاد پہ کریں گے، دشمنی کریں گے اسی کلمے کے بنیاد پہ آپ دشمنی کریں گے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اگر ایک آدمی اس کلمہ کو اپناتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، ایک مسلمان اس سے محبت کرے گا۔ اگر اس کلمہ پہ عمل نہیں کرتا، اس کلمہ کو نہیں اپناتا ہے، اس سے دشمنی کرے گا۔ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، اسی کلمہ کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کلمہ کی بنیاد پر ایک شخص دوسرے کا وارث بنتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، کہ ایک مسلم کافر کا وارث نہیں بن سکتا ہے اور نہ ایک کافر مسلم کا وارث بن سکتا ہے۔ باپ اگر مسلم ہے، بیٹا کافر ہے، تو باپ کے مرنے کے بعد بیٹا وارث نہیں بن سکتا ہے، یا بیٹا مسلم ہے، باپ کافر ہے، باپ بیٹا کے انتقال کے بعد اس کی جائیداد میں وارث نہیں بن سکتا ہے۔ اس کلمہ کا اندازہ آپ لگائیں کہ اس کلمہ کو کیا مقام حاصل ہے اور کیا کچھ ہے۔ یہی کلمہ ہے جس کے بنیاد پر ایک شخص اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، اور اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک پہلا رکن ہے کہ اللہ رب العالمین کی گواہی دینا، اسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کرنا ہے، اور یہی ایمان کا پہلا رکن مانا جاتا ہے۔ یہی کہ اللہ رب العالمین کو اپنا رب جانا جائے، یہی ایمان یعنی معبود جانا جائے، یہی ایمان کا پہلا رکن ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، یعنی پہلا حصہ جو ایمان کا ہے وہ اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ کو اپنا معبود تسلیم کرنا ہے، اللہ رب العالمین کو اپنا رب ماننا ہے، اور پھر جا کر کے آدمی عمل کرے گا۔ یہی کلمہ ہے جس کی بنیاد پر انسان کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس کلمہ کے بغیر کہیں بھی اس کو کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ یہی کلمہ ہے جس کو کلمہ طیبہ کہا گیا ہے، یہی وہ کلمہ ہے جس کو کلمہ حق کہا گیا ہے، یہی وہ کلمہ ہے جس کلمہ کو مضبوط کڑا کہا گیا ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا، یعنی مضبوطی سے اس نے کڑا کو تھام لیا ہے۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، یہی مضبوط یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے، لا الہ الا اللہ کو ماننا ہے، یہی مضبوط کڑا ہے۔ یہی کلمہ ہے جس کو ثابت رکھنے والا قول کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یہی ثابت قول ہے، یہی قول ثابت رہنے والا ہے دنیا کی زندگی کے اندر اور آخرت کی زندگی کے اندر۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہی قول ثابت ہے، یہی کلمہ ہے، یہی کلمہ جس کلمہ کو استقامت کہا گیا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ رب العالمین ہے، پھر اس پر قائم و دائم ہو گیا۔ ثم استقاموا، یہی درست بات ہے۔ قولوا قولا سدیدا، اللہ رب العالمین کی طرف بلانا، اللہ رب العالمین کی بات کو اپنانا، اور اللہ رب العالمین کے بارے میں بات کہنا، اس سے بہتر بات کیا ہے دنیا کے اندر؟ اس کلمے سے بڑھ کر کے کوئی بات نہیں ہے دنیا کے اندر، اس کلمے سے بڑھ کر کے کوئی کلام نہیں ہے۔ یہ کلمہ، یہ وہ کلمہ ہے جس کلمہ کے سلسلے میں سب سے پہلے علم حاصل کرنے کو آیا ہے، اور یہی وہ کلمہ ہے جس کی طرف سب سے پہلے دعوت دینے کو آیا ہے۔ اور اسی لیے
آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کلمہ کی گواہی کے لیے لوگوں کو جمع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اگر کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا مانو گے؟ لوگوں نے کیا کہا کہ ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے کبھی نہیں سنا ہے، ما جربنا علیک الکذب، ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے کبھی نہیں پایا ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، ہم مان لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ صرف یہی بات کہ لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا وہ ہم سے مخفی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کلمہ کی طرف آپ نے دعوت دی، تو آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ یہی وہ کلمہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جب مرنے کے قریب ہوئے، آپ کو بلایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ چچا میں ان سے صرف ایک کلمہ چاہتا ہوں، جس کلمے کے بنیاد پر یہ عرب کا مالک بن جائے گا، اجمی لوگ جزیہ ادا کرنے لگیں گے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ایک کلمہ، کہا کہ ہاں، قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کو مان لو، معبود ایک اللہ کو ایکسیپٹ کر لو، قبول کر لو، اسی کی عبادت کرو۔ تو لوگوں نے کہا اجعل الالہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کہ تم نے اتنے سارے معبودوں کو، اتنے کو ایک کو بنا دیا ہے، ایک بنا دیا ہے۔ تو ہمارا معبود صرف ایک ہے، دنیا کا معبود وہی ہے، وہی عبادت کا حقدار ہے، اسی کی عبادت ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دعوت دی۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کلمہ کی طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دعوت کے لیے بھیجتے تو کہتے کہ سب سے پہلے جو دعوت دینا ہے اللہ کی وحدانیت کی طرف، اللہ کی رسالت کی طرف، یعنی اللہ کی گواہی کی طرف کہ اللہ رب العالمین ہی معبود ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمن روانہ کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہیں، پہلا کام جو تمہارا وہاں ہو وہ یہ کہ تم اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا، کہ یہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرے بارے میں یہ گواہی لینا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب تک آدمی یہ کلمہ نہیں کہے گا اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ جب اس کو اقرار کر لے تو کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر دن و رات میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے کو کہا، پھر زکوٰۃ کے بارے میں بتانا، تو یہ پہلا دعوت کا یہ پہلا مشن ہے جس کی طرف ایک آدمی دوسرے کو دعوت دے گا۔ تو دعوت توحید یہ سب سے بنیاد ہے، یہی بنیاد ہے، یہی تو دعوت ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اب دیکھ لیں رسولوں کے سلسلے میں قرآن میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ رسولوں نے اپنی قوموں سے کہ یہی نہ کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کلمہ کی بنیاد پر ایک آدمی اگر غیر اللہ کی قسم کھا لیتا ہے تو اس کا کفارہ یہی کلمہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو لات اور عزیٰ کی قسم کھائے اس کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کہہ لے۔ یہی وہ کلمہ ہے کہ ایک کافر اگر اسلام میں داخل ہوگا تو اس کلمہ کا اقرار کرے گا۔ یہی وہ کلمہ ہے کہ جس کلمہ کے کہنے کے بعد ایک شخص اگر لوٹ آتا ہے تو وہ مرتد کہلاتا ہے، اس کی سزا اسلام کے اندر قتل ہے۔ مرتد کی سزا جو اسلام سے پھر جائے، یہ وہی کلمہ ہے جس کلمے کی بنیاد پر جان و مال کو تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فاذا فعلوا ذلک عصموا منی دماءہم واموالہم الا بحق الاسلام وحسابہم علی اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا حکم ملا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ لوگ یہ گواہی نہ دے دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ پھر وہ نماز پڑھنے لگے، زکوٰۃ دینے لگے، تو اس نے اپنی جان اپنے مال کو محفوظ کر لیا۔ یعنی جان اور مال کو تحفظ اسی کلمے کی بنیاد پر حاصل ہے۔ یہ کلمہ اگر کہہ لیتا ہے تو اس کی جان اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے اسلام کے اندر، اللہ ہے کہ اسلام کا کوئی حق ہو، مان لے کوئی آدمی چوری کرتا ہے اس حساب سے کہ وہ حد کو پہنچے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، کوئی زنا کرتا ہے، شادی شدہ ہے، رجم کیا جائے گا، کسی کو اگر جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کی سزا اسلام میں
قصاص ہے، وہ بھی قتل کیا جائے گا۔ یہ ہے اسلام کا حق۔ یعنی کوئی ایسا جرم کر لے جس میں سزا ہے تو چہ جائے کہ وہ مسلم ہے، اس کو سزا ملے گی، وہاں اس پر حد قائم کیا جائے گا۔ تو یہ ہی وہ کلمہ ہے کہ جس کے اقرار کرنے کے بعد ایک آدمی اپنے مال کو، اپنی جان کو محفوظ کر لیتا ہے۔ جی یہی وہ کلمہ ہے جس کلمے کی بنیاد پر آدمی جنت کے اندر جائے گا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت کے اندر جائے گا۔ یعنی لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی صدق دل سے کہے، اس کے جو تقاضے ہیں، اس کے جو شروط ہیں، اس سب کو اپنائیں، اور اس حالت میں اگر کوئی آدمی مرتا ہے تو وہ جنت کے اندر جائے گا۔ یہی وہ کلمہ ہے کہ اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں۔ یہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے یہ سب سے بہتر ہے لا الہ الا اللہ۔ اس لیے یہ جو کلمہ ہے، اس کلمہ کی خاص کر کے مرنے والے کے قریب تلقین کرنے کو آیا ہے۔ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص اگر مر رہا ہے، قریب المرگ ہے، تو اس کے پاس جا کر کے لا الہ الا اللہ کہے، تاکہ ہو سکتا ہے وہ بھی سن کر کے پڑھ لے۔ لوگ قرآن خوانی کا سسٹم رکھتے ہیں، قرآن خوانی جا کر کے کرتے ہیں، چیمی گوئیاں اور غیبت کرتے ہیں وہاں، جبکہ حدیث کے اندر ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کے بنیاد پر عزت و ذلت ہے۔ اگر کوئی اپنا لیتا ہے تو اسی میں عزت ہے، نہیں اپناتا ہے اس کے اندر ذلت ہے۔ یہی کلمہ توحید ہے، یہی عقیدہ کی بنیاد ہے کہ اس کلمہ کو آدمی دل و جان سے اپنائے اور اس پر عمل کرے۔ یہی وہ کلمہ ہے کہ جس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کلمہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلب نفسی، کہ قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہوگا جس نے اس کلمہ کو دل سے کہا ہے۔ دل سے اگر کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش کریں گے۔ یہی وہ کلمہ ہے کہ جس کلمہ کو ہم دن میں کتنی مرتبہ سنتے ہیں۔ یہی کلمہ ہے کہ نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، اذان میں سنتے ہیں، اقامت میں سنتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، لاسٹ میں اذان کے شروع لاسٹ میں بھی لا الہ الا اللہ۔ اب دیکھیں حج میں، عمرہ میں جاتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں، نماز کے بعد ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ سب کلمہ ہم کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو اس کلمہ کے معنی نہیں جانتے، اس کے مفہوم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میرے بھائی اس سے بڑی دولت کچھ نہیں ہے۔ اس کلمہ کا معنی سمجھ لینا، اس کلمہ کو جان لینا، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر سب سے پہلے اس کے بارے میں جاننے کو کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ آپ یہ جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی بھی نہیں۔ اس کے بارے میں ہمیں جاننا ہے، اللہ کے بارے میں جو کچھ آیا ہے اس کے بارے میں ہمیں معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے کہ جس کے سلسلے میں حدیثوں میں بہت زیادہ فضیلت وارد ہے۔ اس کلمہ کے سلسلے میں بہت کچھ آیا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کے کہنے والا جنت میں جائے گا، اگر وقتی طور کے لیے جہنم میں گیا تو وہ سزا کٹنے کے بعد جنت کے اندر آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جو آدمی یہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کا رسول اس کا بندہ ہے، عیسیٰ اللہ کا رسول اس کا بندہ ہے، اسی طرح سے وہ کلمہ ہے جو مریم کی طرف بھیجا، اور پھر جنت حق ہے، جہنم حق ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو جنت کے 8 دروازے میں سے جس دروازے سے چاہے گا داخل کرے گا۔ جس دروازے سے، جنت کے 8 دروازے نا، جس دروازے سے چاہے گا اللہ رب العالمین داخل کرے گا۔ تو اگر ایک شخص یہ کلمہ کہا تھا دنیا کے اندر، وہ جنت کے اندر جائے گا اگر دل سے کہا ہے تو، دل سے اگر ایکسیپٹ کیا تھا، اس کو سمجھا تھا، تو وہ جنت کے اندر جائے گا۔ یہی وہ کلمہ ہے کہ اگر کسی نے اس کلمہ کو دنیا کے اندر کہا تھا تو وہ جہنم سے نکالا جائے گا۔ یہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت کے سلسلے میں دیکھیں کہ اگر ایک شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا جنت کے اندر جائے گا، اگر گناہ کیا تھا سزا کٹنے کے بعد وہ جنت میں آئے گا، اور اگر جہنم میں گیا ہے تو وہ نکالا جائے گا۔
حدیث کے اندر ہے، اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا کہ جاؤ، جس کے دل کے اندر گندم کے برابر بھی، گندم کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہے تو اس کو نکال کر کے لے آؤ، پھر جو کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے تو اس کو جہنم سے نکال کر کے لے آؤ، پھر ذرہ برابر بھی اگر ایمان ہے تو اس کو نکال کر کے لے آؤ، وہ نکالا جائے گا۔ یہی وہ کلمہ ہے، یہی وہ کلمہ ہے کہ جسے انسان کو ایک نہ ایک دن فائدہ پہنچائے گا، ایک نہ ایک دن فائدہ پہنچائے گا، اس سے فائدہ ہوگا۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص دنیا کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کیا تھا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کہے گا تمہارے پاس کچھ ہے؟ وہ کہے گا کچھ نہیں ہے، تو ایک کارڈ نکالا جائے گا، ایک بطاقہ، ایک پھر اس کے جو نامہ اعمال ہے اس کے رجسٹر نکالے جائیں گے، اس کو ایک پلڑا میں اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑا میں رکھا جائے گا۔ وہ بندہ کہے گا کہ یہ اتنے سارے جو رجسٹرز ہیں، یہ ایک کارڈ کے بالمقابلے میں یعنی کیا، اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کارڈ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اس کو جب رکھا جائے گا تو لا الہ الا اللہ کا جو پلڑا ہوگا نا وہ بھاری ہو جائے گا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مقام، یہ ہے لا الہ الا اللہ کی فضیلت۔ اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی اگر لا الہ الا اللہ، جیسا کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ دو چیزوں کا حکم کرتا ہوں اور دو چیزوں سے منع کرتا ہوں، اس میں سے ایک ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا۔ لا الہ الا اللہ کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ ساتوں آسمان کو اور ساتوں زمین کو ایک پلڑا میں رکھا جائے گا اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑا میں رکھا جائے گا، تو لا الہ الا اللہ کا جو پلہ ہوگا نا وہ بھاری ہو جائے گا۔ یہ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ رب العالمین کو اپنا معبود تسلیم کرنا، یہ کلمہ یہ وزن میں سب سے بھاری ہے، سب سے وزنی ہے۔ اس کے بالمقابل میں جو کچھ ہے دنیا کے اندر سب کمتر ہے، اس کے سامنے سب کچھ ہلکا ہے۔ آسمانوں کو اور زمینوں کو رکھا جائے گا تو آسمانوں اور زمینوں والا جو پلڑا ہوگا نا وہ اٹھ جائے گا، لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا یعنی بھاری ہو جائے گا۔ یہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت ہے، یہ وہی لا الہ الا اللہ ہے کہ کوئی آدمی اگر دن میں حدیث کے اندر آیا ہے کہ جو آدمی کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، دن میں اگر 100 مرتبہ کہہ لیتا ہے تو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 برائیاں اس کی مٹائی جائیں گی، اور اسی طرح سے شام تک، صبح میں اگر کہتا ہے تو شام تک شیطان سے بچاؤ کا یہ ذریعہ ہوگا، اور اگر شام میں کہہ رہتا ہے تو صبح تک ایک بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہے کہ اس سے اگر کوئی زیادہ یعنی 100 سے زیادہ کہتا ہے وہی بہتر عمل لے کر کے آئے گا، ورنہ اس سے بہتر عمل لے کر کے کوئی نہیں آئے گا۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ کوئی آدمی اگر 10 مرتبہ کہہ لیتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، تو اسماعیل کی اولاد سے 4 گردن آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت ہے، یہی وہ لا الہ الا اللہ ہے کہ جس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور یہ کلمہ عرش تک جاتا ہے، عرش تک جاتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت ہے۔ تو لا الہ الا اللہ میرے بھائی یہ بنیاد ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اس سلسلے میں قرآن و حدیث کے اندر آپ دیکھیں گے بہت ساری باتیں آئی ہیں، اس سے بڑی بات ہے ہی نہیں، اس سے بہتر بات ہے ہی نہیں کہ کوئی آدمی اللہ رب العالمین کی طرف بلائے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر عمل والا کون ہو سکتا ہے، یا اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، یہی لا الہ الا اللہ ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعوت میں آپ صرف توحید کا نعرہ لگاتے ہیں، تو میرے بھائی توحید ہی تو اصل ہے، توحید ہی میں تو کامیابی ہے۔ اگر توحید ہی صحیح نہیں ہے تو کتنوں آپ عمل کر لیں سب بیکار ہے، سب رائے گا ہو جائے گا، اس دن کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہمیں توحید کو جاننے کی ضرورت ہے، توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ توحید کے بغیر کامیابی نہیں ہے، نہ دنیا کے اندر کامیابی ہے نہ آخرت کے اندر کامیابی ہے۔ اس کلمہ کی فضیلت میں بہت کچھ قرآن و حدیث کے اندر آیا ہے۔ آپ اس کلمہ کو سمجھیں، اس کلمہ کو جاننے کی کوشش کریں اور دل سے اس کو اپنائیں اور اسے محبت کرے، یعنی اللہ رب العالمین سے محبت کرے۔ جو آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، تو اس کے لیے کامیابی ہے۔ وہ ایمان کی لذت اور اس کے چاشنی کو محسوس کرتا ہے، وہ یہی تو ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر
کسی کی محبت حاوی نہیں ہونی چاہیے۔ یہی تو کلمہ ہے۔ اگر آپ اس کلمہ کا اقرار کرتے ہیں، گویا کہ آپ اللہ کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، اللہ کو اپنا پروردگار سمجھتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، تو اس کے حکم کو بجا لانا ہوگا، اس کی اطاعت کرنی ہوگی، اس کی فرمانبرداری کرنی ہوگی، تب جا کر کے کامیابی ہے۔ اور یہی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو بچھونا بنایا ہے، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا ہے، وانزل من السماء ماء، اسی نے آسمان سے پانی اتارا ہے، پانی وہی برساتا ہے، فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، وہی پانی اتارنے کے بعد تمہارے لیے انیکوں قسم کے، انواع و اقسام کے میوے نکالتا ہے، اسی پانی کی وجہ سے۔ کون ہے اس سب کا مالک؟ کون ہے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، جانتے ہوئے۔ تو لا الہ الا اللہ کو سمجھنا، لا الہ الا اللہ کو اپنانا، اس کے مفہوم کو جاننا ایک مسلمان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کو سمجھے، لا الہ الا اللہ سے محبت کرے، یعنی اللہ سے محبت کرے، اور جو کچھ اللہ رب العالمین نے کرنے کو کہا ہے اس کو کرے، اور جس سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے اس سے پرہیز کرے۔ یہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اوامر کو بجا لائے۔ جو آدمی اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے، دل و جان سے اللہ سے محبت کرے گا وہ، اور اللہ کی محبت پر دنیا کی کوئی چیز حاوی نہیں آنی چاہیے، کوئی چیز حاوی نہیں آنی چاہیے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ جسے ایک مسلمان کو یا ایک شخص کو اپنانے کی ضرورت ہے، لا الہ الا اللہ، اور اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے، اس کے جو شروط ہیں اس کے بارے میں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ صرف بولنے سے نہیں، اس کے جو شروط ہے اس شروط کو جاننا اور اس کے حساب سے عمل کرنا ایک شخص کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سارے لوگوں کو توحید کی اہمیت اور اس کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔